السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والو، اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست مت بنانا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم بات کریں گے خواتین و حضرات کہ غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے۔ سورۃ النساء کے علاوہ سورۃ المائدہ میں اس حوالے سے آیات ہیں، بلکہ سورہ ممتحنہ میں بھی آیات ہیں، تو میں اس کا خلاصہ، اس کی سمری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ، قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت، وہ کون سا تعلق ہے جو ممنوع نہیں ہے، اور وہ کون سا تعلق ہے کفار کے ساتھ جو اسلامی تعلیمات، جس کی اسلامی تعلیمات اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر وہ تعلق ممنوع ہے کافروں کے ساتھ جو اسلام میں خلل انداز ہو، اور وہ ہر وہ تعلق ممنوع نہیں ہے جو اسلام میں خلل انداز نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے، وہ کون سا تعلق ہے جو اسلام میں خلل انداز ہوتا ہے، اور وہ کون سا تعلق ہے جو اسلام میں خلل انداز نہیں ہوتا؟ تو سنیے، محبت کا رشتہ، رازداری کا تعلق، انتہائی قریب دوستی، یہ وہ تعلقات ہیں جو بندے کے اسلام میں خلل انداز ہو جاتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایسے تعلق سے روک دیتا ہے۔ لیکن رحمت، شفقت کا برتاؤ، رواداری، غمخواری، کسی کی مدد کرنا، تو اسلام ایسے تعلق سے نہیں روکتا، کیونکہ محض رحمت اور شفقت سے، رواداری سے، ہمدردی سے، اور کسی کی مشکل وقت میں اس کی مدد کرنے سے، تو عمومی طور پر یہ چیزیں اسلام میں خلل انداز نہیں ہوتی ہیں، تو اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ چونکہ دوستی اثر انداز ہوتی ہے، چونکہ محبت اثر انداز ہوتی ہے، چونکہ رازدارانہ تعلق، میل ملاپ اثر انداز ہوتا ہے، لہذا اسلام اپنے مفاد میں اور اپنے پیروکاروں کے مفاد میں ایسے تعلق سے اہل اسلام کو روک دیتا ہے۔ اس حوالے سے کثیر آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، اور پھر اس حوالے سے ایک اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے، جب آپ کفار سے محبت اور دوستی کا رشتہ نہیں رکھیں گے تو آپ انہیں تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ان آیات کی تشریح کے بعد میں ضرور دوں گا۔ تو یہ آیت دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والوں، کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ یہ النساء کی آیت نمبر 144 ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، مائدہ کی آیت نمبر 51 جو ہے، وہاں بھی اسی طرح ہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور مائدہ ہی کی آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ ایمان والو، ان لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم
हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया। और सूरह तौबा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया। ईमान वालो, अपने बापों को, अपने भाइयों को रफीक न बनाना, दोस्त न बनाना। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफर को ईमान पर तरजीह देते हैं, उन्होंने कुफर को ईमान के मुकाबले में पसंद कर लिया है, भले वो तुम्हारे बाप हों, तुम्हारे भाई हों, तुमने उन्हें दोस्त नहीं बनाना। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तुम में से जो अपने ऐसे बापों को, ऐसे भाइयों को जिन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद कर लिया है, दोस्त बनाएगा तो वो जालिम होगा। कुल इन कान आबाउकुम, मेरे नबी आप कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इख़वानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, वो तुम्हारा कुंबा कबीला जिनके साथ तुम जिंदगी गुजारते हो, वो अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हारा कमाया हुआ माल, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, तुम्हारी वो तिजारत, तुम्हारे वो कारोबार जिनके मान पड़ने का तुम्हें खौफ लगा रहता है, व मसाकिन तरज़ौनहा, तुम्हारे वो घर हवेलियां जिन्हें तुम खूब पसंद करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, ये सारी चीजें तुम्हें अल्लाह से ज्यादा महबूब हैं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा महबूब हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा महबूब हैं। फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, फिर इंतजार करो, अल्लाह का अजाब आया ही चाहता है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत से नवाजते नहीं है। कितनी वाज़ेह तरीन आयत है। और सूरह मुम्तहिना की आयत तो और भी वाज़ेह है। इंशाअल्लाह अगर हम 28वें सिपारे तक पहुंचे तो वहां भी अगर मौका मिला तो बात करूंगा। तो अभी सिर्फ तर्जमा अर्ज कर देता हूं। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह, इब्राहीम और उन पर ईमान वालों की जिंदगी, ईमान लाने वालों की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआ, वो वक्त याद रखने के काबिल है जब उन्होंने अपनी कौम से बरमला ऐलान कर दिया था, इन्ना बुरआ मिनकुम, हम तुम सबसे बरी हैं, बेजार हैं। व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो हम उनसे भी ला ताल्लुक हैं। कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ा, हमारे तुम्हारे दरमियान अदावत आ चुकी है, बुग़्ज़ और बैर पैदा हो चुका है। हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा, यहां तक कि तुम अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू पे ईमान ले आओ। फिर ये जो अदावत है, ये बैर है, ये बुग़्ज़ है, ये मोहब्बत में बदल जाएगा। जरा गौर कीजिए, कितनी वाज़ेह तरीन आयात हैं अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनों के ईमान को बचाने के लिए, फितनों से महफूज रहने के लिए। इस्लाम ने आपके लिए हद फासिल कायम कर दी है। काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना, उनसे दोस्ताना ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक, राजदाराना ताल्लुक नहीं रखना। हां, हमसायगी का ताल्लुक है, कोई आपका क्लास फेलो है, कोई आपका क्या कहते हैं मुलाजमत में एक साथ आप काम करते हैं, तो आप रवादारी रखते हैं, रहमत और शफकत का बर्ताव रखते हैं, इस्लाम इसको नहीं रोकता। लेकिन जहां दोस्ती की बात आएगी इस्लाम रोक देगा, क्योंकि ये सारी चीजें इस्लाम में खलल डालती हैं, बंदे के इस्लाम को जंग आलूद कर देती हैं। इसलिए इस्लाम दोस्ती और मोहब्बत के ताल्लुक को गैर मुस्लिमों के साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एक हद तक तो जो ताल्लुक है जो इस्लाम को जंग आलूद न करे, उस हद तक इस्लाम इजाजत देने के लिए तैयार होता है। चूंकि इस्लाम एक बेलाग और दो टोक मजहब है, यह अपनी तालीमात को सबके लिए खोल के रख देता है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि अंदर कुछ हो और बाहर कुछ और हो, अंदर कुफर छुपा हुआ और बाहर इस्लाम का इजहार हो।
اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے. اسلام میں ایسا کوئی جھوٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس جھوٹ پر آپ کو ثواب ملتا چلا جائے کہ آپ جھوٹ بولیں اور عقیدے کے بارے میں بھی جھوٹ بولیں اور عقیدے کو چھپائیں, اندر کفر ہو اور آپ باہر عقیدے میں اسلام کو ظاہر کریں اور آپ کو ثواب ملنے لگ جائے. ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. نہیں اسلام میں کوئی ایسے کاروباری اخلاق کا تصور ہے کہ بھائی آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو اپنی دوستی محبت کا پورا اظہار کرتے ہیں, جیسے ہی آپ کے اپنے مفاد کی بات آتی ہے آپ وہاں بالکل آنکھ ماتھے پہ لے آتے ہیں اور بالکل ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں, جس طرح اقوام کرتی ہیں. اقوام آپ کی مدد کرتی ہیں, کیسے مدد کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیگر مذاہب چھپاتے ہیں کہ اپنے غیر مذہبوں سے تعلق کو کیسے رکھنا ہے, یا ان کی باؤنڈریز ہی نہیں ہے, ان کی حدود مشتبہ ہو چکی ہیں. ان کے ہاں کفر و اسلام یا اپنے مذہب سے نکلنے یا نہ نکلنے کا تصور ہی نہیں ہے. ایک ہندو ہے تو جو مرضی کرے وہ ہندو ہی رہتا ہے, اور کسی مذہب میں ہے تو وہ بہت کچھ کر جاتا ہے, لیکن چونکہ شناختی کارڈ میں وہ کرسچن لکھا ہوا ہے, وہ یہودی لکھا ہوا ہے, وہ یہودی رہتا ہے. اگرچہ ان کی اپنی انہوں نے لمٹس بنانے کی کوشش بھی کی ہیں, لیکن اسلام کی جو لمٹس ہیں, جو حدود اتنی یقینی ہیں کہ اسلام نے بالکل اندر باہر کے اصول بنا دی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, من احب للہ, جو محبت کرے تو اللہ کے لیے, وابغض للہ, جو دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے, ومنع للہ, جو روکے تو اللہ کے لیے, کسی کو چیز نہیں دی اللہ کے لیے نہیں دی, وآطا للہ ومنع للہ, اور جس نے دی تو اللہ کے لیے روکا تو اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ایمان مکمل تب ہوتا ہے کہ ایک پلڑے میں محبت ہو, بالکل اس کے برابر ہی نفرت ہو, بغض ہو, عداوت ہو, تب جا کے اسلام مکمل ہوتا ہے. محبت کے ادھورے نعرے نلگانے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا, بلکہ یہ اسلام کی ادھوری تصویر پیش کی جاتی ہے, جس سے اہل اسلام کا اسلام جو ہے وہ زنگالود ہو جاتا ہے. اسلام کسی ایسی محبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے خود اس کا بندے کا جو دین ہے وہ زنگالود ہو جاتا ہو. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے, جو میں نے اس کے بالکل ابتدا میں سوال کیا تھا, لوگ سوال کر دیتے ہیں جب آپ کافروں سے دوستی نہیں رکھیں گے, محبت نہیں رکھیں گے, تو آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو اس کے میں جو دو جواب دیتا ہوں. ایک جواب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی جو آیت میں نے سامنے پڑھی. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم, ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت آ چکی ہے, دشمنی آ چکی ہے, بیر آ چکا ہے, بغض آ چکا ہے, جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تو اس عداوت اور دشمنی کے باوجود تبلیغ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. تو یہ فضول سا ڈکوسلا ہے کہ تبلیغ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کے کمرے کے اندر اگر انسانی گندگی پڑی ہوئی ہو اور بدبو آ رہی ہو, ایک سران پھیل گئی ہو, آپ کو نفرت ہوتی ہے, تو نفرت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ گندگی صاف کر دی جائے. تو شرک اس سے بھی بڑی گندگی ہے. آپ کو شرک کی سران محسوس ہوتی ہے, ماحول متعفن ہو رہا ہے, آپ کو نفرت ہوتی ہے اس سران سے بھی اور سران پھیلانے والے سے بھی, لیکن آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس سران کو آپ صاف کر دیتے ہیں, اس تعفن کو آپ صاف کر دیتے ہیں, شرک کے تعفن کو آپ صاف کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں تبلیغ میں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو محبت اللہ کے لیے ہو, جو نفرت اللہ کے لیے ہو, وہ تبلیغ سے ہمدردی سے نہیں روکتی. جو دشمنی اللہ کے لیے ہو, وہ دشمنی جو ہے, وہ نفرت جو ہے, وہ تبلیغ سے نہیں روکتی, ہمدردی سے نہیں روکتی. اور جو بغض, بیر ذاتی بنیاد پر ہو, وہ آپ کو ہمدردی سے روک دیتی ہے. ہم اگر غیر مسلموں سے محبت نہیں رکھتے, تو جو محبت نہیں رکھتے, دوستی نہیں رکھتے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں بغض اور بیر آ چکا ہے, تو یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب اللہ کے لیے ہم یہ بغض اور بیر رکھ رہے ہیں, تو اللہ کے لیے بغض اور بیر رکھنا یہ ہمدردی سے نہیں روکتا, بلکہ مزید ہمدردی پہ ابھارتا ہے کہ یار جس طرح میں
جہنم کی آگ سے بچ رہا ہوں الحمدللہ اسلامی تعلیمات کی بدولت، یہ میرا دوست، یہ میرا بھائی، یہ میری ماں، یہ میری بہن، یہ میرے والدین، دوست، احباب، گرد و پیش والے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو یہ تھی ان آیات کی روشنی میں کہ غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ آگے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ چونکہ وسیلے کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، ہاں جی وسیلہ تلاش کرو، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، یہ کرنا ہو تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ چھت پہ چڑھنا ہی نہ ہو تو پھر سیڑھی لگانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن کریم کے اندر ہے، تو قرآن کریم کے بات کو قرآن کریم کی روشنی میں ہی سمجھے۔ الوسیلہ علی وزن الفعیلہ، وسیلہ فعیلہ کے وزن پر ایک لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ القربہ، عبادت کو کہتے ہیں۔ اللہ امام قرطبی کہتے ہیں القربہ، الوسیلہ الفعیلہ ما یتوسل به الی اللہ ویتقرب به الی اللہ۔ علامہ کیا کہتے ہیں، صاحب روح المعانی کہتے ہیں ما یتوسل به ویتقرب الی اللہ عز وجل، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کیا جائے۔ اللہ کا قرب کیسے تلاش کیا جائے؟ من فعل الطاعات و ترک المنکرات، نیک کام کیے جائیں، اچھے کام کیے جائیں، برے کاموں سے بندہ رک جائے، یہ وسیلہ ہے۔ تو اللہ کی جناب میں وسیلہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز وسیلہ ہے جو اللہ کا قرب پیدا کرتی ہے۔ اللہ کا قرب کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ نیک عمل پیدا کرتا ہے، برے عمل سے رکنا پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے سیدھا سادہ مطلب ہے کہ اپنی عبادات کے ذریعے، گناہوں سے رکنے کے ذریعے، نیکی بجا لانے کے ذریعے اللہ کا قرب تم تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اور اختصار کے ساتھ، خیر بنی اسرائیل میں اگر موقع ملا سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں، تو ہم وسیلے پر مفصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی وعدہ نہیں، ارادہ ہے۔ تو اتنی بات سمجھ لیں، ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا، اعمال کا وسیلہ ہوتا ہے۔ درود شریف بہت بڑا وسیلہ ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ پھر آپ اپنی دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد آپ پھر درود شریف پڑھتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ پھر اللہ کے نام پر آپ دعا کو ختم کرتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے حی قیوم ذات، تیری رحمت کے وسیلے سے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ رحمت کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ یا رحیم، اے رحیم، رحم کرنے والے تیرے رحم کا وسیلہ، یا کریم تیرے کرم کا وسیلہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے نام اللہ کو جچتے ہیں، ذاتی نام، صفاتی نام، اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کے پکارو۔ سب سے بہترین وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں خود اللہ کے صفاتی ذاتی نام ہے۔ یا اللہ تو اللہ ہے، تجھے تیری بارگاہ میں الوہیت کا واسطہ، تیرے کرم کا واسطہ، تیرے رحم کا واسطہ، تیرے عفو درگزر کا واسطہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کے اندر اللہ کے سامنے اللہ کی جو معافی کی صفت ہے، درگزر کا جو اللہ کا رویہ ہے، اس کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ جہاں تک ذات کا وسیلہ ہے، ذات کا وسیلہ بہرحال کہیں بھی ثابت نہیں ہے، لیکن جہاں ہم ذات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو علماء ذات سے بھی دراصل عمل کا وسیلہ ہی مراد لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کا وسیلہ، تو کیا مطلب ہے؟ اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ، نبی علیہ السلام کا وسیلہ کیا مطلب؟ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں نبی علیہ السلام سے جو ہمیں محبت ہے، اس محبت کو پیش کرتے ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام سے محبت ہے، یہ خود ایک نیک عمل ہے، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، اور اس وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن بہتر یہ کہ الفاظ اتنے مجمل نہ ہوں، بلکہ ذرا کھول کے کہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں اس محبت کا واسطہ، اس طرح کہا کریں۔ لیکن اگر تیرے یا اللہ نبی کا وسیلہ، تو یہ بڑا مبہم سے ہو جاتا ہے، اس کے اندر ذات کے وسیلے کا ابہام پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء اس کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ ہم نے ان شارٹ کہا ہوا ہے نبی کا وسیلہ، دراصل نبی کے وسیلے سے مراد یہ ہوتی ہے نبی سے محبت کا وسیلہ۔ خیر، میں نے جو آپ کو بات بتا دی، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ خود اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے،
اور یہ قرآن کریم میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملتی اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہا ہو فلاں کا وسیلہ دے کے مجھے پکارو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میرے ناموں کا واسطہ دے کر مجھے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے نام اللہ کو جچتے ہیں، جب بھی تم اللہ کو پکارو ان ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ کو پکارو۔ یہ اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سے بڑی ہستی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فلاں ہستی کا وسیلہ میری بارگاہ میں دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے میرے ناموں کا وسیلہ دو۔ اور پھر سب سے بہترین جو دعائیں ہیں اور سب سے جو بڑھیا اور برتر دعا ہیں وہ متفق علیہ اتفاقی بات ہے، وہ قرآن کریم کی دعائیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر امام الانبیاء کی دعا ہیں، انبیاء کی دعائیں، آپ حیران ہوں گے تمام کی تمام تر دعائیں براہ راست ہیں، اس میں کسی مخلوق کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ ایک دعا بھی قرآن کریم کے اندر ایسی نہیں ہے جس کے اندر مخلوق کا وسیلہ آتا ہو۔ اگر وسیلے سے دعا کرنا افضل ہوتا تو نبیوں کے دعائیں وسیلے پر مبنی ہوتی۔ اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ بہترین وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے۔ اس کے بعد اور بہت سے وسائل ہیں جن میں سے اہم ترین وسیلہ نبی علیہ السلام پر درود بھیج کر دعا مانگنے کا وسیلہ۔ لیکن یہ کہنا اللہ تک ہماری پہنچ نہیں، وسیلے سے دعا افضل ہے، یہ قرآن کریم کی تعلیمات سے غفلت کے نتائج ہیں، غلط تشریح کے نتائج ہیں۔ اگر وسیلے سے دعا افضل ہوتی تو انبیاء کے دعائیں وسیلے پر مبنی ہوتی۔ قرآن کریم میں جتنی بھی دعائیں ہیں تمام کی تمام تر دعائیں براہ راست ہیں، اس میں کسی مخلوق کا کوئی وسیلہ نہیں۔ آپ ایک دعا دیکھ لیں، زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، سورہ مریم دیکھ لیں، حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، میرے بندے زکریا کا تذکرہ کریں جب وہ مجھے چپکے پکار رہا تھا۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر میرا سفید ہو چکا ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، مولا میں جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ آگے وہ پھر بیٹے کی دعا کرتے ہیں، براہ راست اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے وسیلہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے، تو نے تو میری دعا کبھی رد ہی نہیں کی، یا اللہ تعالیٰ تیری اس صفت کا واسطہ۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے، سمندر کے اندھیرے سے، رات کے اندھیرے سے نجات تیرے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا، یا اللہ غلطی میری اپنی ہے، انی کنت من الظالمین۔ یہاں کس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے؟ براہ راست اللہ کو پکارا جا رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح جتنی بھی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دیکھ لیں دنیا آخرت کی بلائیاں مانگ رہے ہیں، براہ راست اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مغلوب فانتصر، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ جتنی بھی دعائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ دیکھ لیں سب کے سب کسی مخلوق کا کوئی وسیلہ نہیں، براہ راست اللہ کے ساتھ مناجات ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کریم کی سمری ہے، جس میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اس میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت ہی کا وسیلہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، مانگتے ہوئے ایاک نعبد کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا، مخلوق کا کوئی وسیلہ درمیان میں نہیں ہے۔ نماز میں تو ہم براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں۔ ساتھی سوال کرتے ہیں جی ہم وسیلے سے دعا مانگیں بغیر وسیلے کے دعا کریں؟ اس قسم کے سوالات کا میں ساتھیوں کو اطمینان کی خاطر جواب دیتا ہوں۔ نماز کے اندر آپ نے جس طرح اللہ سے دعا کی ہے، نماز کے باہر بھی اسی طرح اللہ سے دعا کریں بس۔ نماز تو سب سے بڑھیا چیز ہے نا، نماز کے اندر جو انداز ہے وہ سب سے برتر ہے۔ تو میں ساتھیوں کو اعتراض دور کرنے کے لیے کہتا ہوں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، اعتراض برائے اعتراض بھی کرتے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر طبقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو میں
جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی ہے میں ان سے دو باتیں کرتا ہوں. قرآن کریم کی دعائیں سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں. تو قرآن کریم کی دعاؤں میں کسی مخلوق کا کوئی وسیلہ نہیں، اللہ کے رحم و کرم کے اور اللہ کی عادات اور اللہ کے مزاج کے وسیلے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات جو ہے کہ آپ نماز کے اندر جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں باہر بھی اللہ کو اسی طرح پکارے. اگر آپ نماز میں اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا وسیلہ دیتے ہیں تو نماز کی باہر بھی اسی طرح مانگے. لیکن جس نے وسیلے کی کیا کہتے ہیں بہتات لگائی ہوتی ہے نماز کے باہر، وہی نماز میں جاتا ہے تو ایک وسیلہ بھی نہیں دیتا. یہ وسیلہ دینے والے ذرا غور کریں. اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پر وہ درود بھی بھیجتے ہیں، کسی ایک کا بھی وسیلہ درمیان میں نہیں دیتے. وہی بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے جب باہر آتا ہے تو جب تک کسی صاحب قبر کا وسیلہ نہ دے اس کے ایمان کو چین ہی نہیں آتا. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ پھر وسیلے کے اندر بھی مختلف قسم کے وسیلے ہیں. کوئی اس طرح کا وسیلے کا کانسیپٹ لے آتا ہے کہ وہ اس کے اندر شرک آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے چونکہ میں نے فلاں حضرت کا وسیلہ دے دیا ہے، اب چاروں ناچار اللہ نے ماننا ہی ماننا ہے، اللہ کے بعد نہ ماننے کے علاوہ چارہ نہیں. بھائی یہ تو شرک ہے. کوئی اس طرح کا وسیلہ ہوتا ہے جو بدعت ہوتی، شرک نہیں ہوتا، کیونکہ سنت سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی، خلاف سنت ہوتا ہے، صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. آپ کسی قبر پہ چلے جاتے ہیں اور صاحب قبر سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ اللہ میرا کام کر دے، اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں صاحب قبر اللہ سے کہہ دے گا، اور اللہ اگر سنانا چاہے تو صاحب قبر کو سنا دے گا، وہ صاحب قبر اللہ سے سفارش کر دے گا، اللہ مانے اللہ سے دعا کر دے گا، اللہ مانے نہ مانے اللہ کی مرضی. یہ میں نے بہت کانٹ چھانٹ کے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. یہ خلاف سنت ہے، بدعت ہے، لیکن اس کو شرک نہیں کہیں گے، وہ شرک کہیں آ نہیں رہا، لیکن سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو ان چیزوں کا خیال کریں. اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دیں. ساری باتیں چھوڑیں، قرآن کریم کی دعائیں یاد کر لیں، بس کریں. وسیلہ ہے نہیں، سائڈ پہ ہو جائیں. نماز میں جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں اسی طرح اللہ کو پکاریں، بس. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 ہے جی. اس میں معیشت کا اصول بیان کیا گیا ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے کہ تمہاری معیشت سدھرے گی تو کب سدھرے گی؟ ذرا سنیے نا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ اہل کتاب اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست سیاست کے اندر تورات کے احکام کو نافذ کرتے، انجیل کے احکام کو نافذ کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی کھاتے، آسمان بارشیں برساتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے بھی کھاتے، زمین اس بارش کو جذب کر کے فصلوں کی پیداوار باہر نکالتا، رزق اوپر سے بھی برستا، نیچے سے بھی کیا کہتے ہیں رزق نکلتا. منہم امت مقتصدہ. یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے حوالے سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کب سدھرے گی. ہماری معیشت تب سدھرے گی جب اس ملک میں، جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے قرآن دکھا کر یہ ملک لیا. ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ ملک لیا، جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اسی پاکستان میں آج اسلام نافذ نہیں ہے. ہر آنے والے حکمران کوئی بھی آ جائے، قرض کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی خواتین و حضرات؟ ہم قرض لے کر سود کی قسط ادا کرتے ہیں، قرض لے کر سود کی قسط ادا کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم لوگوں کو تھوڑی بہت سہولتیں دے کے، موٹر ویز بنا کے، ایئرپورٹس بنا کے، یہ بنا کے، وہ بنا کے ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. این خیال استو محال استو جنون. کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی جب تک قرآن کو ہم نافذ نہیں کرتے.
اگر ہم نے قرآنی تعلیمات کو نافذ کر دیا، رزق کی وہ برسات اللہ برسا دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کسی چیز میں برکت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب ان لوگوں نے نصیحت کو بلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا برکت کے دروازے کھولے، آپ یہ دیکھیں، اللہ پہلے کہتے ہیں اگر بستی والے ایمان لاتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے آسمان و زمین کے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوم نصیحت کو بھول گئی تو ہم نے اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، برکت نہیں کھولی، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ بہت کچھ ملا لیکن برکت نہیں تھی اس میں۔ بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں، تہذیب و تمدن، سلطنتیں، وسعتیں، سب کچھ، لیکن برکت نام کی کوئی چیز نہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزیں دی تھیں، برکت نہیں دی تھی، سہولیات دی تھی، تعیشات دی تھی، ضروریات پوری کی تھی، برکت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں ان پر جب وہ بدمست ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان سب کو دبوچ لیا، فاذا ہم مبلسون، وہ تو بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، یوں اللہ نے ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، یوں ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، شکر اللہ کا۔ اب شکر اللہ کا اس سے جڑتا کیسے ہے؟ ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، والحمد للہ رب العالمین۔ ظالم قوم کو کی جڑ کاٹنے کی طاقت بھی صرف ایک اللہ کے پاس ہے، یہ ہے الحمدللہ کا یہاں ترجمہ، لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 167 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ پہ اتارا گیا ہے، آپ اسے پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، پھر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پیغام پہنچانے پر مخالفتوں کی جہاں تک بات ہے تو اللہ آپ کو بچائے گا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ بچانے والا ہے۔ یا حضرات محترم اتنی ہی بات کرنی ہے، یا حضرات محترم اتنی ہی بات کرنی ہے۔ داعی کی ذمہ داری اور داعی کو پیش آنے والی مشکلات، دنیا کی مصلحتیں اور پھر دین کے تقاضے، اللہ کا وعدہ، آزمائشیں، دعوت کا نشانے پر پہنچنا۔ داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ دعوت کو پہنچائے، دو ٹوک بے لاگ بے لچک، وہ مخالفت کی پرواہ نہ کرے۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں یا الفاظ کے گلدستے پیش کرتے ہیں یا اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ہاں تمنا ضرور ہونی چاہیے اللہ مجھے آزمائش کا شکار نہ کر، لیکن داعی کی ذمہ داری ہے وہ دعوت کو بے لاگ، دو ٹوک، بے لچک سامنے رکھ دے، وہ دنیاوی مصلحتوں کو خاطر میں نہ لائے بلکہ دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے دین کی تبلیغ کرے۔ ہاں آزمائشیں آئیں گی، جس دائرے میں آپ نے آزمائش میں آنا ہے وہ تو آئیں گی، لیکن ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اللہ آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ داعی جب دنیا کی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ کا دین پیش کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جو اس کی دعوت ہے وہ نشانے پہ جا کے لگتی ہے، نشانے پہ پہنچ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے، داعی دعوت کو صحیح بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اسے مصلحتیں کھا گئی ہیں، یا اسے گرد و پیش کا خوف کھا چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی،
آج کا دائی دعوت دیتا ہے تو پہلے تو یہ کہ اہلیت بہت کم دائیوں میں، معذرت کے ساتھ ایک، اور دوسری بات جن میں اہلیت ہے وہ بھی جا کے فضائل پہ گزارا کرتے ہیں، آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، فضائل پہ ہی سو جاتے ہیں۔ تیسری بات، جو فضائل سے اٹھ کے مسائل کے اوپر جاتے ہیں تو وہ مسائل بھی پاکی ناپاکی اور موسمی مسائل، روزے کے، عید کے، فطرانے کے، قربانی کے، یہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ بس اصل مسئلہ جو انبیاء کی میراث ہے، جو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، نظریات کا مسئلہ، اسے اگر 100 دائی ہیں تو میں اگر کہہ لوں صرف ایک دائی اس مسئلے کو بیان کرتا ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ دعوت کا اصل کام یہ ہے کہ نظریہ بیان کیا جائے، اور ایک بندے کا نظریہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بے عمل بھی تھا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی بخشش ضرور ہوگی یا اسی وقت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے نماز، روزے، طہارت یہ سب کچھ سکھا دیا اور جہاں بات آ گئی عقیدے کی، نہیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اور آپ کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے وہ شخص بدعت کی موت مرا، شرک کی موت مرا، تو اس کا گناہ اپنی جگہ، کیا آپ بچیں گے اس سے؟ کیا میں اور آپ بری ذمہ ہوں گے اس سے؟ 50 سال سے لوگ ہمارے پیچھے ہمارے بیانات سنتے ہیں، ہماری تقریر سنتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ یہ مولوی صاحب کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی صرف تنخواہ کھری نہ کرے، بلکہ اس کے سننے والے پہلے ہی اس کی تقریر 10 منٹ کی سن کے اندازہ انہیں پتہ چل جائے نظریہ کس کو کہتے ہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، نظریہ بیان نہیں ہوتا، اور نظریے میں بھی نظریہ توحید تو بالکل ہی بیان نہیں ہوتا۔ اللہ کی توحید سب سے مظلوم ہے اس دھرتی پر، اور ہمیشہ سے رہی ہے، اور اللہ کی توحید ہی انبیاء کی میراث ہے۔ پورے قرآن کریم کو دیکھ لیں آپ، کوئی ایسا رکوع نہیں، کوئی ایسا صفحہ نہیں جو اللہ کی توحید سے خالی ہو۔ ایک غیر مسلم نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور کرنے کے بعد کہا جس نے لکھا ہے، جس کی یہ تصنیف ہے، اس نے تو خالی اپنی ہی تعریف کی ہے، تو واقعی اللہ کی تعریف ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے نبی آپ اعلان کر دیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی لامحدود طاقت ہے کہ میں بغیر اذن الہی کے تمہارا منہ مانگا معجزہ ظاہر کر کے تمہیں میں مطمئن کر دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، سن لو میں غیب بھی نہیں جانتا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہے ہیں، میرے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میری ذمہ داری تو یہ ہے، میری جاب یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے، میں تو وحی کا پابند ہوں، پیروکار ہوں۔ افلا تتفکرون، تمہیں پھر بھی نہیں سوچتا؟ لا الہ الا اللہ، کتنی واضح ترین آیت ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جن صفات کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں نا، وہ اللہ کا خاصہ ہوا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ اپنا تعارف کیسا کروا رہے ہیں۔ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی چابی ہیں۔ اگر غیب کی چابیاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہوں تو اللہ اللہ نہیں رہا، اللہ کا تعارف ہی ختم ہو گیا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا گرتا نہیں اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، او زمین کی گہرائیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر کوئی دانہ کہاں پڑا ہوا اللہ جانتا ہے، خشک تر رطب و یابس اللہ جانتے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ لا الہ الا اللہ، عالم الغیب والشہادہ، اللہ کون ہے جس کے لیے آیاں بھی آیاں ہیں، نہا بھی آیاں ہیں۔ اللہ اپنا تعارف اس طرح کرواتے ہیں۔ تو یہ غیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض غیبی باتوں پر اپنے منتخب نبیوں کو مطلع کیا ہے،
منتخب نبیوں کو مطلع کیا ہے، اور مطلع کر دینے سے جس کو اطلاع دی گئی ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، پھر تو بندہ ہر ایک عالم الغیب ہو جائے گا۔ اللہ نے نبی کو بتا دیا، نبی عالم الغیب ہو گیا، نبی نے صحابہ کو بتا دیے، صحابہ عالم الغیب ہو گئے، صحابہ نے پھر آگے تابعین کو بتایا، تبع تابعین کو بتایا، چلتے چلتے بات ہم تک پہنچ گئی، مجھے پتا ہے آپ کو پتا نہیں، تو آپ کے مقابلے میں میں عالم الغیب ہو گیا۔ اب میں نے جس کو پتا ہے اس کو پتا چل گیا، اب اس کو پتا ہے اس نے آگے بتا دیا، جس کو پتا ہے وہ عالم الغیب ہو گیا۔ تو کھلواڑ نہ کریں اسلامی اصطلاحات کے ساتھ اور اسلامی عقائد کے ساتھ۔ غیب صرف اللہ کا خاصہ بس، اور کسی کا خاصہ نہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 سے میں اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہیں کی اور ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے، آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، نہ گناہ کبیرہ تھا نہ گناہ صغیرہ تھا، لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اب اس لغزش کی معافی اللہ سے مانگنی ہے، وہ کلمات بھی اللہ نے سکھا دی ہے۔ وہ کلمات سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 میں ہے۔ لوگوں نے مشہور کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے پتہ نہیں حضور کا واسطہ دیا تھا یا کس کا واسطہ دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدم علیہ السلام نے جس طرح دعا کی ہے، جن الفاظ سے کی ہے، وہ الفاظ سورہ اعراف میں موجود ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ابتدائی رکوعات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے آدم کو وہ کلمات سکھا دیے جس کے ذریعے آدم نے اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا۔ وہ کلمات سکھائیں، وہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نبی کی دعا ہے، نبیوں کے جو جد امجد ہیں ان کی دعا ہے، اور کسی مخلوق کا کوئی واسطہ نہیں، براہ راست اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، پروفیسر ہیں، کلیگ ہیں، اللہ انہیں صحت عافیت میں رکھے، ہمیں بھی رکھے۔ تو ایک دفعہ ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کھانے کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہم نے کھایا بہت ہے یا اللہ تعالیٰ۔ خیر، یہ ویسے ایک بات آ گئی تو میں نے ذکر کر دی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، کل پھر افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا